السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، عموماً ہم غیبت اور چغل خوری کرتے رہتے ہیں اور جسے ہم کوئی گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ ہم غیبت اور چغلی کو بالکل عام فہم سمجھتے ہیں اور اتنا ہلکا جانتے ہیں کہ غیبت اور چغلی کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور وہ 2 دینار جیب میں ڈال لیے۔ روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ آپ مکہ شریف تک گئے اور گھر واپس آئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہا۔ ان سے غیبت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدترین سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبوی ہے کہ معراج کی رات میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی غیبت کرتے رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جلد تر مومن کے دین میں رخنا ڈال دیتا ہے، یعنی خلل ڈال دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی کوئی چیز نہ پائی جسے تیار کر کے وہ کھا سکیں۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کچھ موجود ہے۔ انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تم فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا، جسے تو زندہ کھاتا تھا اب مردہ کو بھی کھا، اور وہ اس سے کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں غیبت بہت کم کی جاتی تھی، اس لیے اس کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مشام اس کی بدبو کی عادی ہو گئے، وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑے رنگنے والوں کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکے، مگر وہ لوگ وہیں کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ناک اس قسم کے بو کی عادی ہو چکے ہیں، اور یہی حال اب اس غیبت کی بدبو کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمان الہی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے، مگر اس کی وعید عام ہے، یعنی سب کے لیے وہ وعیدیں ہیں جو غیبت اور چغل خوری کرے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا، یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو، پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی، تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ دبر کی طرف پھیر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس تک بات پہنچنے سے قبل ہی رجوع کر لے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کرے توبہ قبول نہیں ہوگی۔
رہا نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا معاملہ تو قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی واللہ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام غلاظتوں سے ان ناپاک گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دوستو چغل خوری اور غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے. بہت بڑا یہ جرم ہے, اپنے آپ پر ظلم ہے میرے دوست. خود کا ظالم نہ بنو, ان سب سے پرہیز کرو. مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا, تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے. مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.